فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 239۔ عنوان ہے رسول خدا مہاجرین اور انصار کے ہمراہ دولت سرائے علی پر۔ سید ابن طاؤس رحم اللہ نے بسند معتبر ابو سعید خضری سے روایت کی ہے کہ بادشاہ حبشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چادر زرتار ہدیہ بھیجی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ اس چادر کو اس شخص کو دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ جب اصحاب نے یہ سنا، سب نے گردنیں اٹھائیں کہ شاید ان کو دیں گے۔ حضور نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عمار نے جب یہ سنا، جناب امیر علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور جناب امیر علیہ السلام سے بیان کیا۔ جب جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے، رسول خدا نے وہ چادر ان کو عطا فرمائی اور کہا، یا علی، تم ہی اس چادر کے سزاوار ہو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام اس چادر کو لے کر سوق اللیل کی طرف گئے اور تار تار اس کے جدا کر کے سونا ان کا مہاجرین اور انصار پر تقسیم کیا، اور جب گھر میں واپس تشریف لائے کوئی چیز اس چادر کے ہمراہ نہ لائے۔ دوسرے دن جناب رسول خدا سے نے ملاقات کر کے کہا، اے علی، کل تمہیں 3000 مثقال طلا ملا ہے، لہٰذا میں اور مہاجرین و انصار تمہارے گھر کھانا کھائیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا ہی ہوگا۔ جب دوسرا دن ہوا، تمام مہاجرین اور انصار آپ کے گھر تشریف لائے، کنڈی کھٹکھٹائی، جناب امیر علیہ السلام باہر تشریف لائے اور جب نظر مبارک ان پر پڑی، حیا سے پسینہ پسینہ ہو گئے، اس لیے گھر میں تھوڑی بہت چیز بھی موجود نہ تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہم مہاجرین اور انصار کے تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جناب امیر علیہ السلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے۔ ناگہاں ایک بہت بڑا کاسہ دیکھا جو روٹی سے بھرا ہوا تھا اور ایک رقعہ اس پر رکھا ہوا تھا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام نے چاہا کہ اس کاسہ کو اٹھائیں مگر نہ اٹھا سکے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی مل کر اٹھایا، وہ اٹھا کر جناب رسول خدا کے پاس رکھ دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا دیکھا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہا، یہ بیٹی کھانا کہاں سے آیا؟ جناب سیدہ نے عرض کی، اے پدر بزرگوار، خدا نے بھیجا ہے۔ بتحقیق خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدح اپنے پروردگار کی کرتا ہوں جس نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ عالمین کی تمام عورتوں سے برتری کے لیے اپنی دختر کے لیے وہ چیز دیکھی جو زکریا نے دیکھا مریم بنت عمران کے لیے۔ صفحہ نمبر 240 ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کو محدثہ کہتے ہیں۔ ابن بابوہ نے بسند معتبر امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اس لیے محدثہ کہا گیا کہ فرشتے آسمان سے آتے اور ندا کرتے تھے ان کو جس طرح مریم دختر عمران کو ندا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے تھے، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، خدا نے تجھے برگزیدہ اور مطہرہ پاکیزہ کیا اور تمہیں تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور خشوع اور رکوع اور سجود اور رکوع کرنے والوں کے ہمراہ
پس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ملائکہ سے باتیں کرتی اور ملائکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے باتیں کرتے۔ ایک دن ملائکہ سے کہا کیا مریم دختر عمران تمام عالمین کی عورتوں سے برگزیدہ ہیں؟ فرشتوں نے کہا مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر تھی اور حق تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر اولین اور آخرین میں سے بہتر اور برتر قرار دیا۔ صفحہ نمبر 241۔ عنوان ہے رسول کی چہیتی بیٹی فاطمہ مولا علی کے گھر میں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ باپ کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہو گئیں، لیکن خیال نہ کیجیے کہ کسی اجنبی کے گھر آ گئی ہیں۔ گرچہ آپ مرکز نبوت سے باہر چلی گئیں، لیکن مرکز ولایت میں پہنچ گئیں۔ اسلام کے سپہ سالار، فوج کے کمانڈر، جنگ کے وزیر اور خصوصی مشیر اسلام کی پہلی شخصیت کے گھر وارد ہوئی ہیں۔ اس مرکز میں آنے سے پہلے سے بہت سخت وظائف آپ کے کندھوں پر آ پڑے ہیں۔ اب رسمی ذمہ داریاں بھی آپ پر عائد ہو گئی۔ یہاں رہ کر آپ کو اسلام کی خواتین کے لیے ازواجی زندگی، امور خانہ داری، بچوں کی تربیت کا عملی طور پر درس دینا ہے۔ خواتین اسلام کو فداکاری، صداقت، محبت کا لازمی طور پر درس دینا ہوگا۔ آپ کو اس طرح زندگی گزارنا ہے جو مسلمان عورتوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ عالم کی خواتین آپ کے وجود کے آئینے میں اسلام کی نورانیت اور حقیقت کو دیکھ سکیں۔ صفحہ نمبر 241۔ عنوان امور خانہ داری۔ پہلا گھر جس کے دونوں رکن میاں اور بیوی گناہوں سے پاک اور معصومہ انسانیت کے فضائل و کمالات سے مزین ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام ایک اسلامی مرد کا کامل نمونہ تھے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ایک مسلمان عورت کا کامل نمونہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے بچپن سے جناب رسول خدا کے دامن میں اور آپ کی زیر نگرانی تربیت پائی تھی۔ کمالات اور فضائل اور بہترین اور اعلیٰ ترین اسلامی اخلاق کے مالک تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے باپ کے دامن میں تربیت پائی اور آپ اسلامی اخلاق سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ آپ لوگوں کے کان بچپن سے قرآن سے مانوس تھے، غیبی اخبار اور وحی سے آگاہ تھے، اسلام کے حقائق اور معارف کو اس کے اصلی منبع اور سرچشمے سے دریافت کرتے تھے۔ اسلام کا عملی نمونہ پیغمبر خدا کے وجودی آئینے میں دیکھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر گھریلو زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ اس گھر سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر واقعاً محبت اور اسمیت کا باصفا محور تھا۔ میاں بیوی کمال صداقت سے ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کر رہے تھے، گھریلو کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کے گھر کام کاج ہم میں تقسیم کر دیں۔ رسول خدا نے فرمایا گھر کے اندرونی کام فاطمہ سلام اللہ علیہ انجام دیں گی اور بیرونی کام علی علیہ السلام کے ذمے ہوں گے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں اس تقسیم سے بہت خوش ہوئی کہ گھر کے بیرونی کام میرے ذمے نہیں ہے، اور یہ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 81 پر۔ جی ہاں، فاطمہ سلام اللہ علیہ وحی کی تربیت یافتہ تھیں اور جانتی تھیں کہ گھر اسلام کا بہت بڑا مورچہ ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ سے یہ مورچہ نکل گیا اور خرید و فروخت کے لیے گھر سے باہر نکل پڑی تو پھر وہ امور خانہ داری کے وظائف اور اولاد کی تربیت اچھی طرح انجام نہیں دے سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اس تقسیم سے خوش ہو گئیں کہ گھر کے مشکل اور سخت کام علی علیہ السلام کے سپرد کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 242۔ عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کام کرنے کو آر نہ سمجھتی تھیں۔ اسلام کی بے مثال پہلی شخصیت کی بیٹی کام کرنے کو آر نہ سمجھتی تھی اور گھر کے مشکل کاموں کی بجاوری سے نہیں کتراتی تھیں۔ آپ نے اس حد تک گھر کے کاموں میں زحمت اٹھائی کہ خود حضرت علی علیہ السلام آپ کی خدمات کو بہت سراہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک دوست سے فرمایا تھا کہ چاہتے ہو کہ میں اپنے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق تمہیں کچھ بتلاؤں؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ اتنا میرے گھر پانی بھر کر لائی ہیں کہ آپ کے کندھے پر مشق کا نشان پڑ گیا تھا، اور اتنی آپ نے چکی پیسی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ اتنا آپ نے گھر کی صفائی اور پاکیزگی اور روٹی پکانے میں زحمت اٹھائی ہے کہ آپ کا لباس میلا ہو جاتا تھا۔ اتنی آپ نے چکی چلائی کہ آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔
اتنا آپ نے اپنے گھر کی صفائی کے لیے جھاڑو دی کہ آپ کا لباس غبار آلود اور میلا ہو چکا تھا، اور اتنا آپ نے خوراک اور غذا پکائی کہ آپ کا لباس کثیف ہو گیا۔ صفحہ نمبر 243 عنوان ہے رسول خدا فاطمہ کے گھر میں خود چکی چلاتے ہیں۔ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ چکی چلانے میں مشغول ہیں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون تھک چکا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ چنانچہ جناب رسول خدا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جگہ بیٹھ گئے اور حضرت علی علیہ السلام کی چکی چلانے میں مدد کی۔ یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 50 پر۔ صفحہ نمبر 243 رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ معمولی قیمت کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں اور بچوں کو گود میں لیے ہوئے دودھ پلاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میری پیاری بیٹی دنیا کی سختی اور تلخی کو برداشت کرو تاکہ آخرت کی نعمتوں سے سرشار ہو سکو۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خدا کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ بِعَطَائِكَ رَبِّكَ فَتَرَضَّىٰ کہ قیامت کے دن تجھے اتنا تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جا۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 86۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام لکڑیاں اور گھر کا پانی مہیا کرتے تھے اور گھر کی صفائی کرتے تھے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ چکی پیستی تھیں اور آٹا گوندتی تھیں اور روٹی پکاتی تھیں۔ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 151 پر۔ صفحہ نمبر 243 عنوان بلال کا بی بی زہرا کے گھر چکی چلانا۔ ایک دن جناب بلال خلاف معمول مسجد میں صبح کی نماز میں دیر سے پہنچے تو رسول خدا نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے عرض کیا جب میں مسجد سے آ رہا تھا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے گزرا، میں نے دیکھا آپ چکی پیس رہی ہیں اور بچے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے پیغمبر کی بیٹی ان دو کاموں میں سے ایک میرے سپرد کر دیں تاکہ میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے فرمایا بچوں کو بہلانا مجھے اچھا آتا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو چکی چلا کر میری مدد کرو۔ میں نے چکی کا چلانا اپنے ذمے لے لیا، اسی لیے مسجد میں دیر سے آیا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے فاطمہ سلام اللہ علیہ پر رحم کیا، خدا تم پر رحم کرے۔ اور یہ روایت ہے ذخائر العقبی صفحہ نمبر 51 پر۔ صفحہ نمبر 244 بی بی فاطمہ مولا علی کے ہمراہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کسی عام آدمی کے گھر زندگی نہیں گزار رہی تھیں، بلکہ وہ اسلام کی دوسری شخصیت جو اسلام کے سپہ سالار اور بہادر اور قوی اور پیغمبر خدا کے خصوصی وزیر اور مشیر تھے، ان کے گھر میں زندگی گزار رہی تھیں۔ اسلام اور اپنے شوہر کے حساس مقام کو اچھی طرح سمجھتی تھیں اور جانتی تھیں کہ اگر علی علیہ السلام کی تلوار نہ ہو تو اسلام کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بحرانی اور بہت حساس مواقع کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کے گھر زندگی گزار رہی تھیں۔ اسلام کا لشکر ہر وقت تیار رہتا تھا، ہر سال میں کئی لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام ان تمام یا اکثر جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی سخت اور حساس ذمہ داری سے باخبر تھی اور اس سے بھی بطور کامل مطلع تھی کہ عورت کا مرد کے مزاج پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جانتی تھی کہ عورت اس قسم کا نفوذ اور قدرت رکھتی ہے کہ جس طرف چاہے مرد کو پھیر سکتی ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ مرد کی ترقی یا تنازلی میں اور سعادت اور بختی کتنی عورت کی رفتار اور مزاج سے وابستہ ہے، اور یہ بھی جانتی تھی گھر مرد کے لیے مورچہ اور آسائش کا مرکز ہے۔ مرد جنگ کے میدان اور حوادث سے زندگی اور ان کے مشکلات سے روبرو ہو کر تھکا ماندہ گھر ہی آ کر اپنا پناہ لیتا ہے تاکہ تازہ طاقت حاصل کرے اور اپنے وظائف کی انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ آمادہ کر سکے۔ اس مہم کی ذمہ داریاں عورت کو سونپی گئی ہیں، اسی لیے اسلام نے ازواجی زندگی کو جہاد کے برابر قرار دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اچھی طرح شوہر کی خدمت کرے، اور یہ روایت ہے وافی کتاب نکاح صفحہ نمبر 114 پر۔ صفحہ نمبر 244 عنوان فاطمہ سلام اللہ علیہ
علی کا خون آلود لباس اور تلوار خود دھوتی تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جانتی تھیں اسلام کا بہادر اور طاقتور سپہ سالار جنگ کے میدان میں اس وقت فاتح ہو سکتا ہے جب وہ گھر کے داخلی امور سے بے فکر اور اپنی رفیق حیات کی مہربانیوں سے مطمئن ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام کا فداکار سپہ سالار علی علیہ السلام جب جنگ سے تھکا ماندہ میدان سے گھر آتا تو اپنی ہم سفر کی مہربانیوں اور نوازشات اور پیار بھری باتوں سے کاملاً نوازا جاتا تھا، اور آپ ان کے جسم کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی تھیں، ان کے خون آلود لباس کو دھوتی تھیں اور جنگ کے حالات ان سے سنانے کو کہتی تھیں۔ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان تمام کاموں کو خود انجام دے دیتی، یہاں تک کہ کبھی اپنے باپ کے خون آلود کپڑے بھی خود ہی دھویا کرتی تھی۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب رسول خدا احد کی جنگ سے واپس آئے تو آپ نے اپنی تلوار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا، فرمایا کہ اس کا خون بھی دھو دو، اور یہ روایت ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 پر۔ صفحہ نمبر 245۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر میرے غم اور اندوہ دور ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا اپنے شوہر کو آفرین اور شاباش دے کر شوق دلایا کرتی تھیں اور آپ کی فداکاری اور بہادری کی داد دیا کرتی تھیں۔ اس طرح آپ حضرت علی علیہ السلام کی حوصلہ افزائی اور آپ کو اگلی جنگ کے لیے تیار کرتی تھیں۔ اپنی بے ریا محبت سے تھکے ماندے ہوئے علی علیہ السلام کو سکون مہیا کرتی تھیں۔ خود حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گھر واپس آتا تھا اور جناب فاطمہ زہرا کو دیکھتا تھا تو میرے تمام غم اور ملال دور ہو جایا کرتا تھا اور ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ روایت مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 256 پر۔ صفحہ نمبر 245 عنوان ہے بی بی فاطمہ حضرت علی کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی تھیں اور کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کو غضبناک نہیں کرتی تھیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ جو عورت شوہر کو غضبناک کرے خداوند عالم اس کی نماز اور روزے قبول نہیں کرتا جب تک اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ یہ روایت وافی کتاب نکاح صفحہ نمبر 114۔ صفحہ نمبر 246 عنوان ہے میں فاطمہ پر کبھی ناراض نہیں ہوا۔ بی بی فاطمہ نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور خیانت نہیں کی اور کبھی آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی ہوں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی کبھی مجھے غضبناک نہیں کیا۔ اور یہ روایت مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 256 پر۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آخری وداع میں اس کا اعتراف کیا، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے آخری وقت میں حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا، اے ابن آپ نے مجھے کبھی دروغ گو اور خائن نہیں پایا۔ جب سے آپ نے میرے ساتھ زندگی شروع کی میں نے آپ کے احکام کی مخالفت نہیں کی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، تم نے گھر میں مجھ سے کبھی بھی کوئی برا سلوک کیا ہو، کیونکہ تیری اللہ کی معرفت اور پرہیزگاری اور نیکوکاری اور خدا ترسی اس حد تک تھی کہ اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ میری عزیز رفیقہ حیات، مجھ پر تیری جدائی اور مفارقت بہت سخت ہے، لیکن موت سے کسی کو کوئی چارہ نہیں۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 191 پر۔ صفحہ نمبر 246 عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام اسلام کی نمونہ کامل تھے۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی فکر داخلی امور سے کاملاً آزاد تھی اور اپنی بیوی کی تشویق اور مدد سے بھی بہرہ مند تھے، اسی لیے آپ کے لیے وہ تمام کامیابیاں ممکن ہو سکیں۔ لیکن یہ خیال کبھی نہ کیجیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام ان خود پسند اور خواہ مخواہ مردوں میں سے تھے جو ہزاروں توقع اپنی بیوی سے تو رکھتے ہوں لیکن اپنے لیے کسی مسئولیت یا ذمہ داری کے قائل نہ ہوں، اور اپنے آپ کو عورت کا حاکم مطلق سمجھتے ہوں اور عورت کو زرخرید غلام بلکہ اس سے بھی پست تر خیال کرتے ہوں۔ ایسا بالکل نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اسی حالت میں جب میدان جنگ میں تلوار چلا رہے تھے تو جانتے تھے کہ ان کی بیوی بھی اسلام کی داخلی مورچے یعنی گھر میں جہاد میں مشغول ہے۔ ان کی غیر حاضری میں تمام داخلی امور اور خارجی امور کی ذمہ داری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ہے۔ کھانا پکاتی تھیں، لباس دھوتی تھیں، بچوں کی نگہداری کرتی تھیں اور اولاد کی تربیت میں سخت محنت کرتی تھیں۔
جنگ کے زمانے میں سختی اور قحط کے زمانے میں کہ غذا اور دیگر زندگی کے اسباب مہیا کرتی تھی۔ جنگ اور حوادث کی ناراحت کرنے والی خبر سن کر ناراحت ہوتی تھی اور انتظار کی سختی برداشت کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ہستیاں اسلام کا نمونہ کامل تھے اور اپنے وظائف پر عمل کرتے تھے اور عالم اسلام کے لیے اپنے اخلاق کا نمونہ بنے رہے۔ اسی لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زواف کی رات حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تمہاری بیوی جہان کی عورتوں سے بہتر ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ تمہارا شوہر علی علیہ السلام جہاں کے مردوں سے بہتر ہے۔ روایت بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 132 پہ۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو اور ہمسر موجود نہ تھا۔ یہ روایت کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 پر۔ صفحہ نمبر 247 عنوان ہے بہترین مرد وہ ہے جس سے اس کی بیوی خوش ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے محسن اور مہربان ہوں، اور یہ روایت دلائل امامت صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 247 عنوان فاطمہ خدا کی اطاعت میں میری مددگار ہے۔ اسی لیے تو خود حضرت علی علیہ السلام نے زفاف کی صبح پیغمبر خدا کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فاطمہ زہرا خدا کی اطاعت میں میری بہترین مددگار اور یاور ہیں۔ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 117۔ صفحہ نمبر 247 عنوان بچوں کی تعلیم و تربیت۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذمہ داریوں میں سے سب سے زیادہ سخت ذمہ داری اولاد کی تربیت تھی۔ آپ کے 5 بچے ہوئے، امام حسن، امام حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم، اور 5واں فرزند کا نام محسن تھا جو ضائع کر دیا گیا۔ آپ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ آپ کی اولاد عام لوگوں کی اولاد کی طرح نہ تھی بلکہ یوں ہی مقدر ہو چکا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جناب فاطمہ زہرا سے چلے۔ رسول خدا نے فرمایا کرتے تھے کہ باقی پیغمبروں کی ذریت ان کے صلب سے ہے، لیکن میری نسل علی علیہ السلام کے صلب سے مقرر ہوئی ہے۔ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کا باپ ہوں۔ یہ روایت ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287۔ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے اور فیصلہ فرما دیا ہے کہ دین کے پیشوا اور رسول خدا کے خلفاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک نسل سے ہوں گے، لہٰذا بی فاطمہ زہرا کی سب سے زیادہ سخت ذمہ داری اولاد کی تربیت تھی۔ تربیت اولاد کہنے کو تو ایک مختصر جملہ ہے، لیکن یہ لفظ بہت مہم اور وسیع المعنی ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اولاد کی تربیت صرف اور صرف باپ کا ان کے لیے لوازم زندگی فراہم کرنا ہی نہیں اور ماں ان کے لیے خشک اور تر غذا مہیا کر دے اور لباس دھو دے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی ذمہ داری اولاد کی ان پر عائد نہیں ہوتی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اس حد تک اولاد کی تربیت میں اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ماں باپ کو ان کے بہت بڑے وظیفے کا مسئول قرار دیا ہے۔ اسلام بچے کے بعد میں آنے والی شخصیت کو ماں باپ کی پرورش اور تربیت اور ان کی نگہداری کے مرہون منت سمجھتا ہے۔ ماں باپ کے تمام حرکات و سکنات اور افعال و کردار بچے کی لطیف اور حساس روح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر بچہ ماں باپ کی رفتار اور سلوک کی کیفیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا وظیفہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے بچے کے مستقبل کا خیال کریں تاکہ بے گناہ بچہ کہ جس کی نہاد اچھائی پر خلق ہوئی ہے فاسد اور بدبخت نہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 248 عنوان بی بی فاطمہ کو معلوم تھا کہ میں نے امام کی تربیت کرنی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود امن وحی میں تربیت پائی اور اسلامی تربیت سے ناآشنا اور غافل نہ تھی۔ یہ جانتی تھی کہ کس طرح ماں کا دودھ اور اس کے معصوم بچے کے لبوں پر بوسے سے لے کر اس کے تمام حرکات و سکنات، اعمال اور گفتار اس کے حساس روح پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ جانتی تھی کہ مجھے امام کی تربیت کرنی ہے اور معاشرہ اسلامی کو ایک ایسے نمونہ دینا ہے جو روح اسلام کا آئینہ دار اور حقیقت کا معرف اور حقائق ان کے وجود میں جلوہ گر ہوں، اور یہ کام آسان کام نہ تھا۔
بی بی زہرا کو معلوم تھا کہ میں نے محافظان اسلام کی تربیت کرنی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جانتی تھی کہ مجھے اس حسین کی تربیت کرنی ہے جو اسلام کی ضرورت کے وقت اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان دین اسلام کی دفاع اور ظلم سے مبارزہ کر کے فدا کر سکے اور اپنے عزیزوں کے پاک خون سے اسلام کے درخت کو سیراب کر دے۔ جانتی تھی کہ انہیں ایسی لڑکیاں زینب اور کلثوم کی تربیت کرنی ہے جو اپنے پرجوش خطبوں اور تقریروں سے بنی امیہ کے ظلم و ستم کی حکومت کو رسوا کر دیں اور ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گھریلو یونیورسٹی میں زینب سلام اللہ علیہ کو فداکاری اور شجاعت اور یزید کے ظلم سے مروب نہ ہونے کا درس دے رہی تھیں تاکہ اپنی شعلہ بیانی سے دوست اور دشمن کو رلائیں اور اپنے بھائی کی مظلومیت اور بنو امیہ کی بیداد گیری اور ظلم سے مروب نہ ہونے کا درس دے رہی تھیں۔ جانتی تھیں کہ ایک متحمل مزاج فرزند امام حسن علیہ السلام کی تربیت کرنی ہے تاکہ اسلام کے حساس موقع پر اپنے جگر کا خون پیتا رہے اور اسلام کے منافع اور اساسی انقلاب کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے ساکت رہے اور شام کے حاکم سے صلح کر کے دنیا کو بتلا دے کہ اسلام جب تک ممکن ہو صلح کو جنگ پر ترجیح دیتا ہے اور اس طرح کر کے حاکم شام کی عوام فریبی اور دخل بازی کو ظاہر کر دے۔ غیر معمولی نمونے جو اس اعجاز آمیز مکتب سے نکلے ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا کی غیر معمولی طاقت اور عظمت روحی کے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ صفحہ نمبر 250 عنوان بی بی فاطمہ کو حساس ماحول کا احساس تھا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تازہ فکر عورتوں میں سے نہ تھی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کوتا فکر نظروں میں سے نہ تھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کوتا فکر عورتوں میں سے نہ تھیں جو گھر کے ماحول اور محیط کو شمار کرتے ہوئے بلند پرواز کرتی ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے ماحول کو بہت بڑا اور حساس خیال کرتی تھیں، اسے انسان سازی کا ایک بہت بڑا کارخانہ اور فوجی تمرین اور فداکاری کی اہم یونیورسٹی شمار کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس درسگاہ کی تربیت شدہ کو جو درس دیا جائے گا وہ انہیں معاشرے کے بہت بڑے میدان میں ظاہر کرنا ہوگا اور یہاں جو ٹریننگ لیں گے اس پر انہیں مستقبل میں عمل کرنا ہوگا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عورت ہونے میں احساس کمتری میں مبتلا نہ تھی اور عورت کے مقام و مرتبے کو اہم اور اعلیٰ جانتی تھی اور اس قسم کی بھاری استعداد اپنے میں دیکھ رہی تھی کہ کارخانہ خلقت نے ان پر اس قسم کی بھاری اور مہم ذمہ داری ڈال دی ہے اور اس قسم کی اہم مسئولیت اس کے سپرد کر دی ہے۔ صفحہ نمبر 250 عنوان ہے تربیت کی بہترین اور اعلیٰ درسگاہ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں بچوں کی ایک اسلامی تربیت اور اعلیٰ درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ درسگاہ اسلام کی دوسری شخصیت اور اسلام کی خاتون اول کی مدد سے یعنی علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مدد سے چلائی جا رہی تھی اور اسلام کی پہلی شخصیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی چل رہی تھی۔ اس میں تربیت کے قواعد اور پروگرام بلاواسطہ پروردگار جہاں کی طرف سے نازل ہوتے تھے۔ تربیت کے بہترین پروگرام اس میں جاری کیے جاتے تھے اور بہترین افراد کو تربیت دی گئی تھی۔ میں یہاں اس مطلب کے اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ اس عالی پروگرام کے جزیات ہمارے لیے بیان نہیں کیے گئے کیونکہ اول تو اس زمانے کے مسلمان اتنی فکر رشد نہیں رکھتے تھے کہ وہ تربیتی امور کی اہمیت کے قائل ہوں اور اس کی قدر کریں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ کی گفتار اور رفتار کو جو وہ بجا لائے تھے محفوظ کر لیتے اور دوسروں کے لیے روایت کرتے۔ دوسرے بچوں کی تربیت کا اکثر لاہ عمل گھر کے اندر جاری کیا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے دوسروں سے اندرونی حالات اکثر پوشیدہ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اجمالی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت کا لاہ عمل وہی تھا جو قرآن کریم اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام میں وارد ہوا ہے۔ پھر جو تھوڑی بہت جزیات نقل کی گئی ہیں اس سے ایک حد تک ان کی تربیت کی طرف رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ بات واضح رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مفصل طور پر اصول تربیت پر یہاں بحث کروں کیونکہ یہاں اس بحث کے لیے گنجائش نہیں، لیکن ان میں سے کچھ اصول تربیت کو
جو بی بی فاطمہ زہرا نے اولاد کی تربیت میں استعمال کیے ہیں اور ہمارے لیے نقل ہوئے ہیں، اختصار کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 251 ہے پہلا اصول محبت۔ شاید اکثر لوگ یہ خیال کریں کہ بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہونا چاہیے جب اچھائی و برائی کو بچہ درک کرنے لگے، اور اس سے پہلے بچے کی تربیت کرنا مؤثر نہ ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بچہ خارجی عوامل سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خیال درست نہیں، کیونکہ فن تربیت کے دانشمندوں کی تصدیق کے مطابق بچے کی پرورش اور تربیت کا آغاز اس کی پیدائش سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ دودھ پلانے کی کیفیت اور ماں باپ کے واقعات اور رفتار نومولود کی پرورش میں ایک حد تک مؤثر واقع ہوتے ہیں، اور اس کے مستقبل کی شخصیت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ فن تربیت اور نفسیات کے ماہرین کے نزدیک یہ مطلب پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ بچے بچپن کے زمانے سے ہی محبت اور شفقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں باپ اسے حد سے زیادہ دوست رکھیں اور اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کریں۔ بچے کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ قصر میں زندگی گزار رہا ہے یا خیمے میں، اس کا لباس بہت اعلیٰ اور نفیس ہے یا نہیں، لیکن اس کی اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جاتی ہے یا نہیں۔ بچے کی اس اندرونی احساس کو سوائے محبت کے اظہار اور شفقت کے اور کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ بچے کے مستقبل کی شخصیت اور اخلاق کا سرچشمہ اس سے محبت کا اظہار ہے۔ یہی ماں کی گرم گود اور باپ کی مخلصانہ نوازش بچے میں بشر دوستی کی حس اور ہم جنس سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہی بچے سے بے ضیاع نوازش بچے کو تنہائی کے خوف اور ضعف سے نجات دلاتی ہے اور اسے زندگی کا امیدوار بناتی ہے۔ یہی خالص پیار و محبت بچے کی روح میں اچھے اخلاق اور حسن ظن کی آمیزش پیدا کرتی ہے اور اسے اجتماعی زندگی اور ایک دوسرے سے تعاون اور ہمکاری کی طرف رغبت دلاتی ہے اور گوشہ نشینی اور گمنامی سے نجات دلاتی ہے۔ یہی نوازشات کے واسطے سے بچے میں اپنی شخصیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوستی کے لائق سمجھتا ہے۔ صفحہ نمبر 252 عنوان ہے محبت کی کمی کا احساس کرنے والا بچہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ جس بچے میں محبت کی کمی کا احساس ہو وہ عام طور سے ڈرپوک، شرمیلا، ضعیف، بدگمان، گوشہ نشین اور مریض ہوا کرتا ہے، اور کبھی ممکن ہے کہ اس کے رد عمل سے اظہار کے لیے اور اپنی بے نیازی کو بتلانے کے لیے مجرمانہ افعال کے بجا لانے میں ہاتھ ڈال دے، جیسے جنیات، چوری، قتل وغیرہ، تاکہ اس وسیلے سے اس معاشرے سے انتقام لے سکے جو اسے دوست نہیں رکھتا اور اس سے بے نیازی کا مظاہرہ کر سکے۔ پس بچے سے محبت و شفقت اس کی ضروریات میں شمار ہوتی ہیں اور اس کی پرورش میں محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس چیز کا درس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں کامل طور سے دیا جاتا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یاد دلاتے تھے۔ روایت میں آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام متولد ہوئے تو آپ کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ نومولود کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا کرو؟ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے زرد کپڑے کو اتار پھینکا اور انہیں سفید کپڑے میں لپیٹا اور بغل میں لے لیا اور انہیں بوسہ دینا شروع کیا۔ یہی کام آپ نے امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی انجام دیا۔ یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 240 پر۔ صفحہ نمبر 253 ہے، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام پشت رسول پر۔ روایت میں آیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت میں مشغول تھے۔ آپ جب سجدے میں جاتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور پاؤں کو حرکت دیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو امام حسین علیہ السلام کو پشت سے ہٹا کر زمین پر بٹھا دیتے، اور جب آپ دوبارہ سجدے میں جاتے تو امام حسین علیہ السلام پھر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، پھر پیغمبر اکرم انہیں ہٹا دیتے۔ پیغمبر اکرم نے اس کیفیت سے نمازیوں کی نماز پوری کی۔ ایک یہودی جو یہ کیفیت دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کی، بچوں کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اگر تم بھی خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوتے تو تم بھی بچوں کے ساتھ ایسی ہی نرمی سے پیش آتے۔ وہ یہودی پیغمبر کے اس رویے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 296۔
صفحہ نمبر 253 عنوان جو بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو بوسہ اور پیار کر رہے تھے۔ افراح بن حابس نے عرض کی میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے ابھی تک کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ پیغمبر خدا غضبناک ہوئے اور فرمایا اگر خدا نے تیرے دل سے محبت کو لے لیا تو میں کیا کروں؟ جو شخص بھی بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 282۔ صفحہ نمبر 253 عنوان حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ ایک دن رسول خدا کا بی بی فاطمہ زہرا کے گھر سے گزر ہوا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے؟ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 295۔ صفحہ نمبر 254 عنوان حسن اور حسین کا دوست میرا دوست۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ راستے میں کبھی امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے تھے اور کبھی امام حسین کا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان دونوں بچوں کو دوست رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص حسن اور حسین کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے اور جو شخص ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن۔ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 281۔ صفحہ نمبر 254 پیغمبر خدا حسن اور حسین کو چومتے تھے۔ پیغمبر خدا کبھی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرماتے تھے حسن اور حسین کو میرے پاس لاؤ، اور جب آپ ان کو حضور کی خدمت میں لے جاتی تو رسول خدا ان کو سینے سے لگاتے اور پھول کی طرح ان کو سونگتے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 299۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو حسن اور حسین کے لبوں کو اس طرح چوستے ہوئے دیکھا جیسے خرما کو چوسا جاتا ہے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 284 پر۔ صفحہ نمبر 254 عنوان دوسرا اصول شخصیت۔ نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کرنے والے کو بچے کی شخصیت کی پرورش کرنی چاہیے اور بچے کو خود اعتمادی کا درس دینا چاہیے، یعنی اس میں اعتماد نفس اجاگر کیا جائے تاکہ اسے بڑی شخصیت اور بڑا آدمی بنایا جا سکے۔ اگر بچے کی تربیت کرنے والا بچے کا احترام نہ کرے اور اسے حقیر شمار کرے اور اس کی شخصیت کو ٹھیس پہنچاتا رہے تو خود بخود وہ بچہ ڈرپوک اور احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور اپنے آپ کو بے قیمت اور حقیر جاننے لگے گا، اور جب جوان ہوگا تو اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھے گا کہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکے۔ اس قسم کا آدمی معاشرے میں بے اثر ہوگا اور اپنے آپ کو بہت آسانی سے پست کاموں کے لیے حاضر کر دے گا۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ نئے عنوان کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر ہوں گے۔